ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین سے سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور ایک ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب کے پیچھے اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایسے کیوں ہوا، وہ ویسے کیوں ہوا، طرح طرح کے سوال روزانہ ہمارے دماغ میں سوار رہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ ہر حال سے باخبر ہے۔ انسان کی تقدیر میں، قسمت میں جو چیز اس رب نے لکھی ہے وہ ہونی ہے، مطلب ہونی ہے۔ ہم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو اگر آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ایسے کچھ حادثات ہو گئے ہیں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو یاد رکھو وہ سب اس رب کی طرف سے ہو رہا ہے جو تمام سلطنت کا مالک ہے، جو آپ کو آپ کی ماں سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جو آپ کی ایک ایک آہ سے، ایک ایک آنسو کی اذیت سے باخبر ہے۔ وہ سب صحیح کر دے گا۔ اگر وقت لگ رہا ہے تو یقین کیجیے یہ آپ کی بہتری کے لیے لگ رہا ہے، کیونکہ اس کا ہر کلام سچا ہے، وہ سچی ذات ہے، اور اس نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ تو جب بھی تکلیفیں آئیں تو صبر کیجیے، آنکھ بند کیجیے اور اللہ سے کہیے، اے میرے اللہ، مجھے پتا ہے یہ تیری طرف سے ہے، یہ درد، یہ تکلیف، اور بے شک تو ہی اس سے نکالنے میں میری مدد کرے گا۔ بے شک تیری ہر بات میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کو صبر کا بہترین بدلہ ملے گا اور اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر برے دن چل رہے ہیں تو دیکھ لینا اچھے دن بھی آئیں گے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ کتنے بری طریقے سے لوگوں نے آپ کو ذلیل کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ لوگوں نے کتنا آپ کا دل دکھایا ہے۔ اللہ کو وہ ساری باتیں پتہ ہے جن کی وجہ سے آپ کے تکیے پر آپ کے بے بسی کے آنسو بہتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے کہ کیسے صبر کے دنوں میں بھی آپ نے اس کا شکر ادا کیا۔ اللہ سب جانتا ہے آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خود کو کتنی تکلیف میں رکھا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور یہ جو صبر کے دن چل رہے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے، اس کا بہت خوبصورت اجر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ تھک چکے ہو، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے لیے قبول کرنا مشکل ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ اس سے کب سے دعائیں کر رہے ہو اور بار بار اسے پکار رہے ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اندر ہی اندر کتنے بے چین، کتنے بے سکون ہو، کتنے پریشان ہو، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے اور وہ آپ کو اسی طرف لے جائے گا۔ بس اس پر یقین رکھو۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے دماغ میں رکھ لیجیے، کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتی، اور اگر کسی چیز کو پانے میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو یہ بھی یاد رکھنا کہ انعام کوئی معمولی سا نہیں ہوگا، وہ بہترین ہوگا۔ اس بات کی گواہی بھی قرآن کریم کی روشنی اور اسلام کی ہسٹری سے دوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو مشکلات کے ساتھ آسانیاں آئیں گی، یہ خود رب کریم نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر زندگی میں مشکلات آ رہی ہے تو یقیناً آسانیاں بھی آئیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ اگر ہم ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کیسے مشکلات آتی ہیں اور کیسے ان مشکلات پر صبر کیا جائے، اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر توکل کیا جائے تو کیسے کیسے کرشمات اللہ کریم کر دکھاتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، کیسے جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی وہاں سے بھی راستے بن جاتے ہیں۔ چلیے کچھ خاص ہستیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کیا۔ بچپن سے ہی مشکلات نے انہیں گھیرا، سگے بھائیوں نے ان کے ساتھ دغا کی، غلام بن کر بچپن نکلا، بے قصور ہو کر بھی قید میں رہے،
غلام بن کر مصر کے بازار میں نیلام ہوئے، برسوں تک اپنے والد صاحب سے جدا رہے، لیکن ایک پل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، نہ ہی شکوے شکایت کیے، صبر اور توکل کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ جس مصر کے بازار میں غلام تھے، وہاں کی سلطنت انہیں ملی اور وہاں کے مالک بنا دیے گئے۔ برسوں بعد اپنے والد سے بھی مل گئے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام، جنہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ریگستان میں چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا اللہ کا حکم ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ اس کے بعد بی بی ہاجرہ نے ایک بھی سوال نہیں کیا اور چپ چاپ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے نکلی اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ اسماعیل علیہ السلام کا بھوک سے پیاس سے برا حال تھا۔ پانی کی تلاش میں آپ صفا مروہ کے پہاڑوں پر بار بار اوپر نیچے ہوئی اور اپنے رب کو پکارتی رہی، اور آخر کار رب کو آپ کا صبر پسند آ گیا اور اسماعیل علیہ السلام نے اس پہاڑ پر اپنی ایڑی رگڑی، جس سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا اور آج تک وہاں سے آب زمزم حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز مشکل ہوتی ہے آسان ہونے سے پہلے۔ ایسے اور بھی بہت سے نبی علیہ السلام اور ان کی حالت زندگی ہے جس پر بولنے کے لیے نہ تو میرے پاس الفاظ موجود ہیں اور نہ ہی وہ انداز۔ بس اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ کوئی بھی چیز ہو زندگی میں آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ قیمتی چیزیں، اچھی چیزیں وقت مانگتی ہیں اور انہیں بہتر انداز میں پانے کے لیے آپ کا ایمان، صبر اور توکل مانگتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جس بھی مومن کے پاس آ گئی، اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز میرے حق میں ابھی نہیں ہوئی تو بعد میں ہوگی۔ میرے رب کے یہاں دیر میں خیر ہے۔ اگر اندھیری کالی رات ہے تو خوشنما صبح بھی جلد ہوگی۔ اگر دکھوں کے ڈیرے ہیں تو خوشیوں کے سویرے بھی جلدی آئیں گے۔ اگر دل ٹوٹا ہے تو جلد جڑ بھی جائے گا۔ اگر مشکلات ہی مشکلات ہیں تو آسانیاں بھی آ ہی جائیں گی، کیونکہ یہ میرے رب تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور مجھے میرے رب پر پورا پورا یقین ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ ہاں، سب کچھ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ کیا ہو اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، بلکہ تمہیں اپنے پاس لانے کے لیے آزماتا ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا تمہارے مقدر اور وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہو اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے مکمل کر لو۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے وہ درخت، مگر بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس بہار سے لطف اندوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔ جب تمہارا دل گھبرا جائے، جب تم بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ، جب کہیں سے بھی تمہیں امید نہ مل رہی ہو، جب ہر کسی سے بس تکلیف تمہیں مل رہی ہو، تمہارا دل بے چین ہو رہا ہو، اس وقت علم نشرہ پڑھ لیا کرو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے، وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائے گا کیسے جانے دے سکتا ہے؟ اسے تمہارا درد پتا ہے، وہ جانتا ہے تم کتنی تکلیف میں ہو، اسے پتا ہے تمہارا ٹوٹنا، تمہارا ٹوٹ کر بکھر جانا۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اللہ کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدے میں اسے پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے۔ بہت جلد تمہارا نصیب اب بس بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہکنے والا ہے۔
یقین کرو تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔ یاد رکھو تمہارا یہ صبر، تمہارا یہ مانگنا، بار بار اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، سر جھکانا، جھولی پھیلانا، یہ سب یوں ہی نہیں ہے۔ اللہ تمہیں نوازے گا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ دل اگر بوجھل ہے تو اسے سجدے میں جھکا دو، لفظ نہیں ملتے تو خاموش گفتگو میں اللہ کو ہر قصہ سنا دو۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے کہ معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشتبار سجدے شکر کے سجدوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور تب تم اپنے کانپتے لبوں سے اس کے المجیب یعنی قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آنے لگے گا۔ اے اللہ، ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما، ہمارے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے ہمارا دل خوش ہو جائے، ہمیں ذہنی سکون عطا کر ہمارے معاملات کو آسان کر دے۔ اے اللہ، اپنی محبت کو ہمارے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، ہم میں اتنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی بے انصافی نہیں کرتا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا، نہ آگے کوئی رستہ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی توکل رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ سے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بھروسہ رکھا جو انہیں اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہیں وہ راہ بنانے والے پر یقین تھا کہ وہ راستہ بنانے والا موسیٰ علیہ السلام کے لیے لازمی اپنی مدد بھیجے گا۔ بس تھوڑا صبر اور کر لو، یہاں تک بھی تو صبر کیا ہی ہے نا۔ ہو سکتا ہے وہ تقدیر بدلنے والا لمحہ بس سامنے ہو سکتا ہے بس اگلے قدم پہ ہی معجزہ ہو جانے والا ہو۔ دل میں تمہارے دعا کا خیال تب ہی آتا ہے جب اس رب نے انہیں قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، تمہیں بکھرتے دیکھا ہے، وہ تمہارے آنسو، تمہارے درد کو جانتا ہے، وہ تمہاری روح کو کمزور پڑتے اور تمہارے دل کو ٹوٹتے دیکھتا ہے، تمہارے ذہن کی نسوں کو پھٹتے دیکھتا ہے۔ آج ہمت کرو وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، جلد سب ٹھیک ہوگا، تم بس صبر رکھو، اللہ نے سب دیکھ رکھا ہے۔ ایک ہماری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، اور اس کی محبت ہر شے پر بھاری ہے۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہماری محبت ہے۔ وہ عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ ہم کروڑوں میں کھڑے اسے پکارتے ہیں، یہ ہماری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں ہماری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ جب وہ تمہاری دعا کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ڈال دیتا ہے۔ قبولیت میں دیری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کچھ دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، اور پھر بہترین وقت آنے پر ان کا معجزہ کر دکھاتا ہے۔ اللہ توڑتا ہی تب ہے جب تک ہم اس سے جڑ نہیں جاتے، اور جب ہم اس سے جڑ جاتے ہیں تو وہ ہماری بے سکونی کو سکون میں بدل کر ہمیں راحت بخشتا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، معجزہ کرنے میں اسے پل بھر بھی نہیں لگے گا۔ دعائیں تو صبر مانگتی ہیں، جب ہم صبر ہی نہیں کریں گے، دل میں تڑپ نہیں رکھیں گے، تو کیسے کھلیں گے قبولیت کے در؟ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ایسے ہی جیسے تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کسر نہیں چھوڑی۔
تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جایا کرتے ہیں اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کر جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور وہ رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے، وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے۔ پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جس پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں؟ جس چیز پر دل اٹک جاتا ہے اللہ اسی چیز سے آزماتا ہے۔ ہمارا صبر، ہمارا یقین، ہمارا توکل، اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہیں ہی مشکل راستوں پر ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔